السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز وضو کے فضائل اور وضو کے ابتدائی امور کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے گزارش کی تھی کہ آج کے دن وضو کا موضوع مکمل ہو جائے گا. تو میرے بھائی، آج وضو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ضعیف، ناقابل اعتماد اور من گڑت روایات کے اوپر اعتماد کرنے سے پرہیز کروں. صرف وہی احادیث انہی کے اوپر اعتماد کروں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائی، آپ خود فیصلہ کریں، اگر میرے ذمے یا آپ کے ذمے کوئی بات لگا دے جو ہم نے نہ کہی ہو تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا. تحقیق کیے بغیر سنی سنائی بات کو ہمارے ذمے لگا دے تو ہمیں غصہ آئے گا. یہاں تو شریعت کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے. آپ کے ذمے وہی بات لگائیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ آپ نے کہی ہے. ہمارے ہاں یہ جو عادت چل پڑی ہے کہ ہمارے موبائل کے اوپر میسج آتا ہے، میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر آپ دوسروں کو فارورڈ کریں گے تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. ہم آنکھیں بند کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں. میرے بھائی، یہ درست نہیں ہے. ہمیں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی، اور کہی ہے تو کیا واقعی یہ ثابت ہے کہ آپ نے کہی ہے، صحیح روایت ہے یا ناقابل اعتماد اور مشکوک قسم کی روایت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنی آگے کر دی. یہ کہ چیک نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، جیسے سنی ویسے آگے لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے. اور یہ عام لوگوں کی بات ہے کہ عام لوگوں کی بات سنی آگے کر دی. اور جب بات ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر معاملے میں مزید احتیاط ہونی چاہیے. تو بہرحال میرے بھائی، وضو کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انہی احادیث کے اوپر اعتماد کروں گا جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں اور بیان کی ہیں. وضو کے معاملے میں نیت کا ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی عبادت ہو، جب تک نیت نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر. آپ وضو کا عمل کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح بھی کرتے ہیں، لیکن مقصد آپ کا کیا ہے؟ صفائی. مقصد آپ کا کیا ہے؟ گرمی سے بچنا. یہ آپ نے نیت نہیں کی کہ میں وضو کر رہا ہوں تو یہ وضو نہیں ہے، نماز کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں. لیکن نیت کہاں ہوگی میرے بھائیوں؟ دل میں. زبان سے نیت نہیں کی جاتی.
زبان سے نیت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ آپ مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، نمازوں کے لیے وضو کرتے رہے، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، وضو کرتے رہے، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس نے زبان کے ساتھ بآواز بلند نیت کی ہو۔ اس لیے وہ کام کرنا جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، آپ کے صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، میرے بھائیوں وہ بدعت ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں توضؤ بسم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کے وضو کرو، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس لیے آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئیں۔ اور اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا اور ضروری ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے۔ کیوں؟ فرمایا تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے ہاتھ پلید ہو گیا ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ کو لگا ہو۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ اور میرے بھائیوں، عقیدے کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہو جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس حدیث میں؟ آپ کے مخاطب کون ہیں؟ کن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ آج کل کے اولیاء سے بہتر ہے نا؟ اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دھو لو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ، تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا۔ کوئی بھی نہیں یہ جانتا، یعنی کہ نہ صدیق جانتے ہیں، نہ فاروق جانتے ہیں، نہ عثمان جانتے ہیں، نہ علی جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کوئی بھی نہیں جانتا۔ 1,00,000 صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا اپنا ہاتھ کہاں تھا، اپنا عضو کہاں تھا، اپنے ایک جسم کا حصہ کہاں تھا۔ میرے بھائیوں، جن اولیاء کرام کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اپنے جسم کا ایک حصہ رات کو کہاں تھا، کسی اور کے بارے میں ان کو کیسے علم ہوگا؟ میرے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کریں، جذبات سے باہر نکلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیں، ان سے پیار کریں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو دل میں جگہ دیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے؟ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا۔ اپنے جسم کا حصہ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ رات کو کہاں تھا، کسی اور کے بارے میں معلوم ہونا دور کی بات ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، وضو کے شروع میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار کلائیوں تک دھوئیں گے۔ ہاتھوں کو دھوتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہاتھوں کے پوروں کو اچھی طرح دھونا ہے۔ ایسی جب آپ پاؤں کی انگلیاں دھوئیں گے تب بھی پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دھیان سے دھونا ہے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ کچھ امور فطرت میں سے ہیں، سارے انبیاء کرام ان کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں، تمام امتیں ان کے اوپر عمل کرتی رہی ہیں، فطرت کا تقاضا ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ فرمایا ان امور میں سے ایک امر کیا ہے؟ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو دھیان سے دھونا۔ اس لیے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کو دھیان سے دھوئیں گے، اور حدیث کہاں آئی ہے؟ امام مسلم کی کتاب میں۔ میرے بھائی، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال بھی آپ کریں گے، انگلیوں کا خلال بھی کریں گے۔ اور یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے؟ ابو داؤد شریف میں۔ جناب لقیط ابن صبرہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اخبرنی عن الوضو، مجھے وضو کا طریقہ بتائیں، تو آپ نے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا وخلل بین الاصابع، کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. اس لیے میرے بھائی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے تاکہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے. اب میرے بھائی آپ ہاتھوں سے فارغ ہو گئے. اب آپ نے ایک چلو پانی لینا ہے، ایک چلو پانی میں سے آدھا پانی آپ نے منہ میں ڈالنا ہے تاکہ کلی کر سکیں، اور آدھا پانی آپ نے ناک میں ڈالنا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے. اور اگر آپ چاہیں کہ میں کلی کے لیے الگ پانی لوں، ناک کے لیے الگ پانی لوں، تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے، اور اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے جسے امام ابن ابی خیثمہ اپنی التاریخ الکبیر میں نقل کرتے ہیں. دونوں طرح جائز ہے. اب میرے بھائی یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کیا یہ صرف سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، یا یہ ایسی سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟